جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لانا چاہتا ہوں کہ جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم اہلیان مظفر نگر کو یہ توفیق بخشی کہ ہم جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کا مجلس منتظمہ کا اجلاس منعقد کرے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ ثانیاً میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مکرم علی صاحب دامت برکاتہم کا کہ جن کی انتھک اور شب و روز کی محنت اور جد و جہد سے یہ خوبصورت اور حسین و جمیل پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ قدم قدم پر بحد امکان تمہیں مٹانے کی سازشیں ہیں، قدم قدم پر بحد امکان تمہیں مٹانے کی سازشیں ہیں، سنبھل سنبھل کر گزرنے والوں سلام تم پر، سلام تم پر۔ ثالثاً ہم اس اہل اللہ کی سرزمین مظفر نگر میں خیر مقدم کرتے ہیں، خاندانی عالی نسبتوں کی حامل، پیکر علم و عمل، انداز خطابت میں یکتا، اخلاق نبوی سے آراستہ، ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے منصب اہتمام پر فائز شخصیت اور اتر پردیش جیسے وسیع و عریض صوبے کی صدارت کو بحسن خوبی انجام دینے والی ہستی نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اشہد رشیدی زید مجدہم کا کہ جن کی ظرف نگاہی، حکمت عملی اور اصابت رائے کی بدولت ہم اس اجلاس کی انعقاد کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کی اڈھا کمیٹی کے کنوینر جناب مولانا مکرم علی قاسمی کا ذکر بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے، جو جمعیت علماء کے مشن کو آگے بڑھانے میں مثالی کردار پیش کر رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی کمند پر چھوٹا سا ایک دیا، ٹوٹی ہوئی کمند پر چھوٹا سا ایک دیا موسم سے کہہ رہا ہے کہ آندھی چلا کے دے۔ حضرات، میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ پروردگار عالم کا بے کرا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایسی تنظیم سے وابستہ فرمایا کہ جو اپنے روز تاسیس ہی سے ملک و ملت کی بے لوث خدمات انجام دینے میں مصروف ہے۔ آج یہ تنظیم اپنی عمر کی ایک صدی مکمل کر کے دوسری صدی میں قدم رکھ چکی ہے۔ یہ بھی خدا کا بے پایا احسان ہے کہ جمعیت اپنی درازی عمر کے باوجود نہ صرف زندہ ہے بلکہ پہلے دن جیسے جوش عمل اور سرگرمی کے ساتھ زندہ ہے۔ تنظیموں کے لیے 100 برس کی عمر کچھ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تنظیم اپنی عمر کے 100 سال پورے کر لے تو یہ فضل خداوندی اور اکابر و اسلاف کی دعائے نیم شبی اور آہ سحرگاہی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ تنظیم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے۔
اس کی رگوں میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے عزم محکم جہد مسلسل کا خون رواں دواں ہے۔ یہ جماعت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی فقہی بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ اس کا دامن مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی بصیرت سے معمور ہے۔ اس کی تاریخ مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد اور مثالی کارناموں سے عبارت ہے۔ اس نے حضرت فدائی ملت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کی ہماگیر اور بے لوث خدمات کا ایک طویل دور دیکھا ہے، اور آج الحمدللہ ارباب فکر و نظر کی یہ جماعت حضرت مولانا سید ارشد مدنی زید مجدہم کی مثالی جرأت مندانہ قیادت سے بہرور ہے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک صدی قبل شروع ہونے والی تعلیمی، اصلاحی اور رفاہی تحریکیں پورے آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ بہار آتی نہ گل کھلتے نہ بلبل نغمہ زن ہوتے، جو گلشن کی بلائے ہم نہ لیتے اپنی جانوں پر۔ حضرات گرامی، جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر نے ملک و ملت کی جو خدمت کی ہے وہ بے لوث اور بے غرض کی ہے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ کے جذبے کے ساتھ کی ہے۔ وہ جو کام کرتے ہیں اس نظریے سے کہ جب اللہ کے حضور میں پہنچیں گے تو وہاں اس بات سے سرخ روح ہوں گے کہ انہوں نے خالق دو جہاں کے پیدا کردہ انسانوں کی خدمت کی ہے۔ اس لیے ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ اس تنظیم کو مضبوط کرے، اس کے اکابر و اسلاف کے افکار و نظریات پر اعتماد کرے، دور حاضر کے نت نئے پیچیدہ مسائل کے سلسلے میں ان کی قیادت و سیادت پر بھروسہ کریں، ان کی آواز کو بلند کرے، ان کے جاری کردہ پروگراموں کو معرض وجود میں لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کر دے، اس لیے کہ یہی ایک آواز ہے جو اس وقت کے پسر سناٹے میں سنائی دیتی ہے، یہی ایک چراغ ہے جو ظلم ستم کی تاریکیوں میں روشن ہے۔ اے جمعیت تیری خدمت عالی کو سلام، اے جمعیت تیری خدمت عالی کو سلام، تیرے اسلاف کی کردار مثالی کو سلام، ملک و ملت کے لیے تیار ہر آن ہے تو، جان نثاری کو تیری جہد نرالی کو سلام۔ آخر میں ایک بار پھر جملہ علماء کرام و مہمانان اعظام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور بارگاہ عظیم میں دعا گو ہوں کہ رب کریم اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس اجلاس کے دور رس نتائج مرتب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ۔